بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ اور اس کے صفحہ نمبر 468 پر ہیں، یعنی رحمۃ اللہ الواسعہ کے۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 6، نظام حکومت کا بیان۔ یہاں سے ارتفاق ثالث یعنی نظام حکومت کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ بیان بھی 3 بابوں میں ہے۔ سیاست المدنیہ یعنی نظام حکومت وہ فن ہے جس میں ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ربط و تعلق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ ساس الامر کے معنی ہے انتظام کرنا، اور ساس القومہ کے معنی ہے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا۔ اور مدینہ شہر سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں تعلقات پائے جاتے ہوں، جن میں باہم معاملات ہوتے ہوں، اور جو جدا جدا مکانوں میں بود و باش رکھتے ہوں، خواہ ایک شہر اور ایک بستی میں رہتے ہوں یا مختلف بستیوں میں۔ پس ارتفاق ثالث نظام بلدیہ اور نظام مملکت دونوں کو شامل ہے۔ سربراہ مملکت کی ضرورت۔ دو وجہ سے مملکت کے لیے سربراہ ضروری ہے۔ نمبر 1، مملکت کو اختلال سے بچانے کے لیے، اس کے امراض کا علاج کرنے کے لیے اور اس کی تندرستی کی حفاظت کرنے کے لیے سربراہ ضروری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مملکت کے لوگوں میں باہم ارتباط ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک شخص حکمی یعنی لیگل پرسن ہے جو چند اجزاء اور ایک ہیئت ترکیبی سے مرکب ہے، اور ہر مرکب کے مادے میں یا صورت میں خلل واقع ہو سکتا ہے، نیز اس کو صحت بھی لاحق ہو سکتی ہے اور بیماری بھی۔ مثلا زید وہ حقیقی شخص ہے اور مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، اس کے حقیقی اجزاء عناصر اربعہ ہیں اور مجازی اجزاء ہاتھ پاؤں سر سینہ وغیرہ ہیں، اور ایک اس کی مجموعی حیت ہے، بس اس کے حقیقی اجزاء میں اختلال پیدا ہو سکتا ہے اور اس وقت اس کا صحیح مزاج باقی نہیں رہے گا، اور اسی کا نام بیماری ہے، اور صحیح مزاج کا نام تندرستی ہے۔ اسی طرح زید کی حیت قضائی میں بھی خلل پڑ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ شل ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مملکت کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ اہل مملکت میں پائے جانے والے روابط کی وجہ سے پورا ملک ایک وحدت اور اکائی ہے جو چند اجزاء سے مرکب ہے، اور ہر مرکب کے مادے میں یا صورت میں خلل واقع ہو سکتا ہے یا اسے مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور مرض سے مراد یہ ہے کہ مملکت کے لیے کوئی ایسی حالت رونما ہو جائے جو بے اعتبار نوع کے اس کے لیے مناسب اور موزون نہ ہو، اور مملکت کی تندرستی ایسی حالت ہے جو اس کو شاندار اور خوبصورت بنائے۔ نمبر 2، لوگوں کو انصاف کی راہ پر قائم رکھنے کے لیے بھی سربراہ کی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شہر اور مملکت میں لوگوں کا اجتماع عظیم ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ممکن نہیں کہ سب لوگ انصاف کی راہ پر قائم رہیں، اور نا انصافی کی راہ اپنانے والوں پر نکیر کرنے کے لیے منصب کی ضرورت ہے۔ منصب کے بغیر روک ٹوک کرنے سے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے شہر اور ملک کا معاملہ ایک ایسے شخص کے بغیر منظم نہیں ہو سکتا جس کو اہل حل و عقد نے متفق ہو کر چنا ہو، اور اس کے پاس ملک کو سنبھالنے کے لیے عملہ بھی ہو اور شان و شوکت اور دبدبہ بھی ہو۔ فائدہ، اور اسی مبحث کے باب اول کے آخر میں فائدہ نمبر 2 میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو لوگ زیادہ خود غرض، بہت تیز مزاج اور خون ریزی میں دلیر اور غصے میں آپے سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، ان کو سربراہ کی اور سیاست کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نظام مملکت میں خلل ڈالنے والی چیزیں۔ ابھی گزرا کہ مملکت ایک شخص سے مرکب ہے، اس کے احوال میں کسی بھی وقت اختلال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت احوال پر نظر رکھے اور کوئی خلل نظر آئے تو اصلاح کی کوشش کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں جو حکومت کے نظام کو درہم برہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، کبھی کچھ شریر لوگ جن کو قوت و شوکت حاصل ہو جاتی ہے، منمانی کرنے کا اور انصاف کے جادے کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ چند مقاصد سے کرتے ہیں۔ الف، لوگوں کے مال کی لالچ میں یہ لوگ راہزنی کرتے ہیں کہ نمبر 2، کسی عداوت کی بنا پر لوگوں کے درپے آزار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فساد پھیلاتے ہیں اور شرنگیزی کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ فوج کے ذریعے سے ان سے نپٹا جائے اور ان کا فتنہ فروغ کیا جائے۔ نمبر 2، کبھی کوئی ظالم کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے یا زخمی کرتا ہے یا مارتا ہے یا اس کی فیملی میں دست درازی کرتا ہے، مثلا اس کی بیوی میں مزاحمت کرتا ہے یا اس کی بہن بیٹی کی ناحق طمع کرتا ہے یا مال میں ہاتھ ڈالتا ہے، مثلا ڈکیتی کرتا ہے یا خفیہ چوری کرتا ہے یا آبرو کے درپے ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے یا اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتا ہے، ایسے لچوں اور گنڈوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ نمبر 3، بعض کام در پردہ مملکت کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جادو، اشیاء خوردنی میں زہریلی چیزوں کی آمیزش، لوگوں کو دنگا فساد کی تعلیم دینا، پبلک کو حکومت کے خلاف، نوکروں کو آقا کے خلاف، اولاد کو باپ کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلانا۔ اس قسم کے اعمال بھی مملکت کے لیے تباہ کن ہیں۔ سربراہ مملکت کو ایسی چیزوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، بری عادتیں بھی نظام مملکت میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ بری عادتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بعض میں تدبیرات نافعہ کی طرف سے لاپرواہی برتی جاتی ہے، جیسے اقلام یعنی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، سحاقت عورت کے ساتھ مباشرت، چوپایوں سے بدفعلی، مشتری وغیرہ، یہ تمام چیزیں نکاح سے روک دیتی ہیں۔ نمبر 2، بعض میں آدمی فطرت سلیمہ سے نکل جاتا ہے، جیسے مرد کا ہجڑا بن جانا، عورت کا مرد بن جانا،
جی، بعض خصال بد لمبے چوڑے جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں، جیسے کسی منکوحہ کے معاملے میں اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر شوہر وغیرہ سے مزاحمت کرنا، اور جیسے ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہنا، ان بری عادتوں کی روک تھام بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بعض معاملات بھی مملکت کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جوا، چند در چند بڑھا ہوا سود، ہر سود چند در چند بڑھتا رہتا ہے، رشوت ستانی، ناپ تول میں کمی کرنا، مال تجارت کے عیب کو چھپانا، تجارتی قافلے سے ملاقات کرنا، یعنی جو مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں فروخت کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کو شہر سے باہر ہی تاجروں سے خرید لینا تاکہ اونچے نرخ سے اس کو بیچ سکے، ذخیرہ اندوزی، خریداری کے ارادے کے بغیر دوسروں کو پھنسانے کے لیے مبیع کے دام زیادہ لگانا، ایسے ضرر رساں معاملات کی بھی روک تھام ضروری ہے۔ ایسے الجھے ہوئے نزاعات جن میں ہر فریق بوگس دلیل رکھتا ہے اور اصل حقیقت واضح نہیں، ایسے جھگڑے بھی خلل کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے نزاعات میں گواہوں سے قسموں سے، دستاویزات سے، قرائن احوال وغیرہ سے تمسک کی ضرورت پیش آتی ہے اور مقدمے کو مسلمہ طریقوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فیصلے میں وجہ ترجیح ظاہر کرنی پڑتی ہے اور فیصلہ کرنے والے کو فریقین کی چالوں سے واقف رہنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7، اگر شہر کے باشندے بادیہ نشینی اختیار کر لیں اور دیہی تمدن پر قناعت کر لیں، یا ایک شہر کے سارے باشندے کسی دوسرے شہر میں جا پھنسے یا پیشوں کے اختیار کرنے میں ملکی مصالح کا خیال نہ رکھیں، مثلا ملک کی اکثر آبادی تجارت کی طرف متوجہ ہو جائے اور زراعت چھوڑ دے، یا اکثر لوگ فوج میں ملازمت کو ذریعہ معاش بنا لیں اور دوسرے ضروری کام کرنے والے نہ رہیں، تو بھی ملک کا نظام جو ہے وہ مختل ہو جائے گا۔ یہاں ارباب حکومت کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسان بمنزل غذا ہیں اور کاریگر، تاجر اور ملک کے محافظین بمنزل نمک ہیں جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے حکومت کی پوری توجہ زراعت کو فروغ دینے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 8، اگر حملہ آور درندوں کی کثرت ہو جائے یا موذی حشرات جو ہے وہ پھیل جائیں تو اس سے بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے، بس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نابود کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ملک کی حفاظت کے لیے انتظامات۔ ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی مختلف انتظامات سے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کے انتظامات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، ایسی عمارتیں بنائی جائیں جن سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے شہر پناہیں، فصیلیں، شہر کی 4 دیواریں، سرحدی چوکیاں، وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت سرحد کے لیے قیام کرے، قلعے، وہ محفوظ اور سنگین عمارتیں جس میں بادشاہ کی فیملی یا فوج رہے، جیسے لال قلعہ وغیرہ، سرحدیں، کنٹرول لائن، مارکیٹ اور پل وغیرہ۔ نمبر 2، پینے اور آب پاشی کے لیے کنویں کھودے جائیں اور چشمے نکالے جائیں، اسی طرح پانی کے تالاب، ریزروائر اور ڈیم باندھے جائیں، اور دریاؤں یعنی بڑی ندیوں پر کشتیاں تیار رکھی جائیں جو باڑھ آنے پر لوگوں کی مدد کریں اور عام حالات میں لوگوں کو دریا پار کرنے میں مدد دیں۔ نمبر 3، الف، ملک کی بنیادی ضرورت غلہ اور اشیاء خوردنی ہے، اگر ملک اس سلسلے میں خود کفیل نہ ہو تو ملکی یا غیر ملکی تاجروں کو غلے کی درآمد پر آمادہ کیا جائے، ملکی تاجروں کو سہولیات فراہم کی جائے اور غیر ملکی تاجروں کو مایوس کیا جائے اور ان کی دلداری کی جائے، اور ملک کے باشندوں کو تاکید کی جائے کہ وہ ان پردیسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے غیر ملکی سوداگروں کی آمد و رفت بڑھے گی اور ملک کو ضرورت کی چیزیں فراہم ہوں گی۔ با، نیز کاشتکاروں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کوئی زمین بیکار نہ چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ کاشت کریں تاکہ نہ صرف یہ کہ مملکت کی ضرورت پوری ہو بلکہ مملکت غلہ برآمد کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ جی، دستکاری اور صنعت و حرفت کو نہ صرف یہ کہ فروغ دیا جائے بلکہ متعلقہ لوگوں کو اس پر بھی آمادہ کیا جائے کہ وہ چیزوں کو عمدہ اور مضبوط بنائیں تاکہ مارکیٹ میں ملک کے مصنوعات کو مقام حاصل ہو۔ شہر کے باشندوں کو فضائل و کمال کی تحصیل پر آمادہ کیا جائے، جیسے خوشنویسی، حساب و کتاب، فن تاریخ، علم طب اور پیش بینی کے صحیح طریقوں میں مہارت پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے اور اس کے لیے ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں۔ شہر کے احوال کا تفقد کیا جائے تاکہ مفسد اور مملکت کے لیے خیر خواہ کا پتہ چلتا رہے، اول سے بچا جائے اور اس کی رشا دوانیوں پر نظر رکھی جائے اور ثانی کو شریک کار بنایا جائے اور اس کی دلداری کی جائے، دوستوں کی دلداری بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تفقد احوال سے محتاجوں کا پتہ چلے گا اور ان کی مدد کی جا سکے گی، اور عمدہ صنعت کاروں کا بھی پتہ چلے گا اور ملک ان سے استفادہ کرے گا۔ اچھا، ملک کی ویرانی کے بڑے اسباب۔ 12ویں صدی ہجری میں حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مملکت کی ویرانی کے بڑے اسباب 2 ہیں۔ نمبر 1، سرکاری خزانے کا غیر ضروری مصارف کے بوجھ تلے دب جانا، جیسے اس زمانے میں جنگ لڑنے والے بیت المال ہی کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں، علماء دین بیت المال میں اپنا حق سمجھتے ہیں، بزرگوں اور شاعروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بادشاہوں کی عادت ہے، اسی طرح اور لوگ بھی بادشاہوں سے مختلف طرح سے بھیک مانگتے ہیں اور ان سب لوگوں کا مقصد محض پیٹ پالنا ہے اور وہ مملکت کی کوئی مصلحت پوری نہیں کرتے۔ یہ لوگ بار بار بادشاہوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر کیے رہتے ہیں، اس طرح کہ ایک بادشاہ کے پاس نکلتا بھی نہیں کہ دوسرا پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بعض کو تنگ کرتے ہیں اور مملکت پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کاشتکاروں، تاجروں اور پیشہ وروں پر بھاری ٹیکس لگانا بھی ملک کی بربادی کا سبب ہے، اس سے خیر خواہوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ فرما بردار ختم ہو جاتے ہیں اور سخت جنگجو لوگ قوت پکڑ لیتے ہیں اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سب لوگوں کو یہ اہم نقطہ یاد رکھنا چاہیے
کہ مملکت ہلکے ٹیکسوں اور بقدر ضرورت عملے ہی سے سنور سکتی ہے۔ اچھا، باب نمبر 7، سربراہ مملکت کے لیے ضروری اوصاف۔ دیکھیے، سربراہ مملکت میں درج ذیل 14 اوصاف ضروری ہیں۔ نمبر 1، پسندیدہ اخلاق۔ اگر بادشاہ میں اخلاق حسنہ نہیں ہوں گے تو وہ مملکت پر بوجھ بن جائے گا۔ نمبر 2، بہادری۔ اگر بادشاہ میں شجاعت نہیں ہوگی تو وہ برسر پیکار لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور رعایا بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گی۔ نمبر 3، بردباری۔ بادشاہ اگر حلیم نہیں ہوگا تو اپنے قہر و غضب سے لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ نمبر 4، دانشمندی۔ دانشمند بادشاہ ہی ملک کے لیے تدبیرات نافعہ نکال سکتا ہے۔ نمبر 5، بادشاہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ نمبر 6، بادشاہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو۔ نمبر 7، بادشاہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر 8، بادشاہ مرد ہو، عورت نہ ہو، کیونکہ حکومت ایک بھاری ذمہ داری یعنی ہیوی ڈیوٹی ہے جو عورت کے ناتواں کاندھوں پر نہیں رکھی جا سکتی۔ نیز عورت اپنی وضع باقی رکھتے ہوئے بڑی حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، بادشاہ زیرائے ہو، بیوقوف نہ ہو۔ نمبر 10، بادشاہ شنوا ہو، بہرا نہ ہو۔ نمبر 11، بادشاہ بینا ہو، اندھا نہ ہو۔ نمبر 12، بادشاہ گویا ہو، گونگا نہ ہو۔ نمبر 13، بادشاہ کی پشت یعنی اس کی پیٹھ مضبوط ہو، یعنی لوگوں نے اس کی اور اس کی قوم کی بزرگی تسلیم کر رکھی ہو اور اس کے اسلاف کے اچھے کارنامے دیکھ چکے ہوں۔ نمبر 14، بادشاہ کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، یعنی لوگ اس کے بارے میں یقین رکھتے ہوں کہ وہ مملکت کی اصلاح میں ذرا کوتاہی نہیں کرے گا۔ مذکورہ تمام اوصاف کی ضرورت کو عقل تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے تمام لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں، حالانکہ ان کے ملک ایک دوسرے سے دور ہیں اور ان کے مذاہب جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اور اس اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو احساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ مذکورہ اوصاف کے بغیر ممکن الحصول نہیں۔ چنانچہ اگر لوگ مذکورہ باتوں میں سے کسی بات کی بادشاہ میں کمی دیکھتے ہیں تو اس بادشاہ کو نامناسب تصور کرتے ہیں اور اس کو ان کے دل ناپسند کرتے ہیں، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو ناراضگی کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔ نوٹ: اسلام نے خلیفہ کے لیے جو مسلمان مجتہد اور قریشی ہونے کی شرطیں بڑھائی ہیں ان کا بیان جلد ثانی میں الخلافہ کے عنوان کے تحت آ رہا ہے۔ اچھا، بادشاہ کے لیے حشمت کی ضرورت۔ دیکھیے، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے دلوں میں حشمت و عظمت اور دبدبہ پیدا کرے، پھر اس کی نگہداشت کرے، اور حشمت کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات پیش آئے تو مناسب تدبیر سے اس کی اصلاح کرے، اور کسی طرح حشمت و عظمت کو لوگوں کے دلوں سے زائل نہ ہونے دے۔ اور حشمت و عظمت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ خود کو ایسے اخلاق عالیہ سے مزین کرے جو ریاست کے شایان شان ہو، مثلا بہادری، دانشمندی، فیاضی، مخالفوں سے درگزر کرنا، مفاد عامہ کے لیے کام کرنا، اور بادشاہ لوگوں کو رام کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کرے جو شکاری جنگلی جانوروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شکاری ہرنوں کے شکار کے لیے نکلتا ہے اور جنگل میں اس کو ہرن نظر پڑتے ہیں تو وہ ان کے حسب حال حیت بنا لیتا ہے، ہاتھ زمین پر ٹیک کر، چار پیروں سے یا جھک کر جانوروں کی طرح چلتا ہے، اور دور سے ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ پھر جب بھی محسوس کرتا ہے کہ ہرنوں کو بھنک پڑ گئی تو ساکت و صامت کھڑا ہو جاتا ہے، گویا وہ کوئی بے جان چیز ہے، ذرا حرکت نہیں کرتا، اور جب ان کو غافل پاتا ہے تو ان کی طرف رینگنے لگتا ہے، اور کبھی نغموں سے ان کو خوش کرتا ہے تو کبھی ان کے سامنے وہ چارہ ڈالتا ہے جو ان کو مرغوب ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ طبیعی طور پر صاحب کرم ہے، اس لیے چارہ کھلا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد ان کو شکار کرنا نہیں، احسان محسن کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت کی بیڑیاں لوہے کی بیڑیوں سے مضبوط ہوتی ہیں، چنانچہ ہرن شکاری کی جگہ جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص پبلک لائف میں آنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حالت اختیار کرے جو لوگوں کو پسند ہو، پوشاک، بات چیت کا انداز، سلیقہ ایسا اختیار کرے جو لوگوں کو مرغوب ہو، پھر ہولے ہولے لوگوں سے قریب ہو، خیر خواہی اور محبت کا مظاہرہ کرے، مگر بات اٹکل پچو نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ظاہر ہونے دے جس سے پتہ چلے کہ وہ بس ووٹ کا خواہاں ہے، پھر وہ لوگوں کو یہ بات باور کرائے کہ اس جیسی شخصیت لوگوں کو ملنا مشکل ہے، اور یہ طرز عمل اس وقت تک جاری رکھے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ لوگوں کے دل اس کی بس فضیلت و برتری سے مطمئن ہو گئے، اور ان کے سینے اس کی عظمت و محبت سے لبریز ہو گئے، اور ان کے اعضاء اس کے سامنے خاکساری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنے اس دبدبے کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی آڑ لے کر لوگ اس کی مخالفت پہ اتر آئیں، اور خدا نہ خواستہ بادشاہ سے کوئی کوتاہی اور لغزش سرزد ہو جائے تو لطف و احسان سے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ مصلحت کا تقاضا وہ تھا جو اس نے کیا، اور اس عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اچھا، سربراہ مملکت کے لیے 7 ضروری باتیں۔ سربراہ مملکت کے لیے درج ذیل 7 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اپنی فرما برداری ثابت کرنے کے لیے بادشاہ کو چاہیے کہ بہترین کارکنوں کی ہمت افزائی کرے اور ناکارہ افراد کی ہمت شکنی کرے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کی سرزنش کرے۔ مثلا بادشاہ کسی شخص کی کسی جنگ میں یا خراج کی تحصیل میں یا مملکت کے نظم و انتظام میں اچھی کارکردگی دیکھے تو بطور انعام اس کی تنخواہ میں اضافہ کرے، اس کا منصب بلند کرے اور اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور اگر خیانت دیکھے یا دیکھے کہ وہ کام میں پیچھے رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے تو بطور سرزنش اس کی تنخواہ گھٹا دے، اس کا منصب پست کر دے اور اس سے روگردانی کرے۔ نمبر 2، بادشاہ کو دوسروں سے زیادہ دولت مند ہونا چاہیے، مگر اس کی مالداری ایسی چیزوں کے ذریعے ہونی چاہیے جو پبلک کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو، مثلا ویران زمین کی آباد کاری کرنا یا کسی دور افتادہ علاقے کو
حمی یعنی ریزرو ایریا بنانا اور اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا۔ نمبر 3، بادشاہ کسی پر سخت گیری اس وقت کرے جب وہ پہلے ارکان دولت اور اکابر مملکت کی ذہن سازی کر لے، پہلے ان کے سامنے یہ بات ثابت کرے کہ وہ شخص سزا کا مستحق ہے اور ملکی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گوشمالی کی جائے۔ اس ذہن سازی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بادشاہ کے اقدام سزا کے بعد لوگوں میں چیمنگوئیاں شروع ہوں گی تو ملک کا یہ عالی دماغ طبقہ اس کو سنبھال لے گا، ورنہ یہ لوگ خود اس میں حصہ دار بن جائیں گے اور ملک میں خلق فشار ہوگا۔ نمبر 4، بادشاہ میں فراست اور قیافہ شناسی ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کی مخفی باتوں کو تاڑ لے۔ نمبر 5، بادشاہ جو ہے وہ نہایت چالاک ہونا چاہیے، زیرک ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی کے بارے میں اٹکل باندھے تو گویا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ نمبر 6، بادشاہ ضروری کاموں کو التوا میں تاخیر میں نہ ڈالے، تاخیر سے بعض مرتبہ نقصان ہوتا ہے اور کاموں کا ہجوم بھی، یعنی اکٹھے بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص دل میں بادشاہ سے عداوت رکھتا ہے تو بادشاہ اس کے معاملے میں غفلت نہ برتے بلکہ جب تک اس کے پروگرام کو تہس نہس نہ کر دے اور اس کے زور کو توڑ نہ دے چین سے نہ بیٹھے۔ باب نمبر 8، سرکاری عملے کے نظم و انتظام کا بیان۔ یہ ارتفاق ثالث کا تیسرا اور آخری باب ہے۔ اس باب میں سرکاری عملے کے احوال مذکور ہیں، عملے کی ضرورت، شرائط اور پرتاؤ۔ بادشاہ چونکہ بذات خود حکومت کے تمام کام سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے حکومت کے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ عملہ ہونا ضروری ہے اور ملازمین کے لیے 4 شرطیں تو لازمی ہیں اور ایک شرط مستضاد یہ ہے، یا یہ کہیں کہ 4 شرطیں مثبت ہیں اور 5ویں شرط منفی ہے۔ نمبر 1، ایمانداری، فرض شناسی اور احساس ذمہ داری، کیونکہ اس کے بغیر کام بخوبی انجام نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، جو کام کسی کے سپرد کیا جائے اس کی انجام دہی کی اس میں پوری صلاحیت ہونی چاہیے، نااہل نہ صرف یہ کہ ناکام رہتا ہے بلکہ وہ سارا معاملہ بگاڑ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کام نااہل کو سونپا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کے دن تمام چیزیں نابود ہو جائیں گی، اسی طرح اب انتظار کرو کہ کب کام درہم برہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ملازمین میں بادشاہ کی معروف کاموں میں فرما برداری ضروری ہے، اطاعت ہی سے نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور کام سنورتے ہیں۔ نمبر 4، ملازمین میں ظاہراً اور باطناً بادشاہ اور مملکت کی خیر خواہی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر خواہی کا نام ہی دین ہے، الدین النصیحہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ ارشاد فرمایا اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے پیشواؤں کی اور عام مسلمانوں کی۔ رواہ مسلم، مشکات کتاب الآداب باب الشفقہ الخ، حدیث نمبر 4966۔ بس جس ملازم میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے وہ برطرفی کا مستحق ہے، بادشاہ کو چاہیے کہ اس کو فوراً معزول کرے ورنہ مملکت کے ساتھ خیانت ہوگی اور بادشاہ اپنے حق میں کانٹے بوئے گا۔ نمبر 5، اور مناسب یہ ہے کہ اس شخص کو ملازم نہ رکھا جائے جس کو بوقت ضرورت معزول کرنے میں دشواری پیش آئے، وہ خاندانی اثر و رسوخ رکھتا ہو یا اس کا بادشاہ پر رشتہ داری وغیرہ کا حق ہو۔ بس اگر اس کو برطرف کیا جائے گا تو لوگ برا سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز، بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں میں امتیاز کرے کہ کون کس وجہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ امید و بیم کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا تو نہیں سمجھنا چاہیے مگر ان کی دلداری اور کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ نباہ کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بھی بگاڑ اچھا نہیں ہے۔ شہد چاہیے تو محال کو لات نہیں مارنی چاہیے، اور بعض لوگ بے غرض محبت کرتے ہیں، وہ بادشاہ کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھتے ہیں، یہی مخلص دوست واقعی بہی خواہ اور سچے ہمدرد ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہر طرح ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ سوال، پہلی قسم کے لوگوں کی دلداری کیوں ضروری ہے؟ وہ تو خود غرض ہیں۔ جواب، خود غرضی ان کی فطرت ہے، وہ بدل نہیں سکتی، لہذا بادشاہ کو ان سے زائد از فطرت بات کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ کو اپنا مقصد جو کچھ ان کے پاس ہے اسی سے نکال لینا چاہیے، اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ وہ مخالف نہیں ہے۔ عملے کی اقسام اور ان کا مقام، سرکاری ملازمین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کے شر سے ملک کی اور بادشاہ کی حفاظت کرنے والے، جیسے فوج، پولیس اور بادشاہ کے باڈی گارڈ۔ ان لوگوں کا مقام وہ ہے جو جسم انسانی میں ہاتھوں کا ہے، جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، اگر ہاتھ نہ ہو تو آدمی اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ملک کا نظم و انتظام کرنے والا عملہ، جیسے انتظامیہ اور عدلیہ وغیرہ۔ یہ لوگ انسان کے فطری قوا کی طرح ہیں جن کے بغیر انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی، بس ان لوگوں کی اہمیت قسم اول سے زائد ہے۔ نمبر 3، مشیران مملکت جیسے وزراء اور مقننہ وغیرہ۔ یہ حضرات بمنزلہ عقل و حواس کے ہیں، جن کے بغیر انسان نہیں، پاگل ہے یا ناقص انسان ہے، کامل نہیں، بس ان کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی۔ فائدہ، بادشاہ کے لیے عملے کے احوال سے باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ اصلاحی یا تخریبی باتوں کا پتہ چلتا رہے اور بروقت مداوع کیا جا سکے۔ سرکاری عملے کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذمے ہے اور سرکاری خزانے کی فراہمی کا طریقہ۔ بادشاہ اور اس کے معاونین یعنی سرکاری کارکن مملکت کے لیے مفید کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کی تنخواہ مملکت کے ذمے ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی اصول ہے کہ جو شخص کسی کے حق میں محبوس ہو تو اس کے مصارف کا ذمہ دار حابس ہوتا ہے، یعنی جیسے بیوی بحق کے شوہر محبوس ہوتی ہے اور قیدیوں کو حکومت جیل میں ڈالتی ہے، اسی لیے ان کا خرچ شوہر اور حکومت کے ذمے ہے۔ اور سرکاری خزانے کی فراہمی کے لیے منصفانہ طریقہ ہونا چاہیے جو رعایا کے حق میں تکلیف یعنی نقصان پہنچانے والا نہ ہو اور مملکت کی ضروریات بھی پوری کر دے۔
یعنی ٹیکس اور لگان مقرر کرنے میں دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، پبلک پر بہت زیادہ بار بھی بوجھ بھی نہ پڑے اور مملکت کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ بس ہر شخص پر اور ہر قسم کے مال پر ٹیکس لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ مشرق و مغرب کے سلاطین متفق ہیں کہ محصول جو ہے یعنی ٹیکس اہل ثروت سے اور لگے ہوئے ڈھیروں یعنی بڑی جمع شدہ دولت سے اور اموال نامیہ یعنی بڑھنے والے مالوں سے لیا جائے۔ اچھا، اموال نامیہ جیسے افزائش نسل کے لیے پالے ہوئے چوپائے، کاشتکاری اور باغبانی تجارت وغیرہ۔ اور اگر اتنے لگان سے مملکت کی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر برسر روزگار لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے، ان کی آمدنیوں میں سے ایک حصہ لیا جائے، بے روزگار لوگوں کو جن کی کوئی معقول آمدنی نہ ہو ٹیکس سے مستثنی رکھا جائے۔ اچھا، عسکری تنظیم کی ضرورت۔ پہلے بادشاہ خود سالار افواج ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ کے لیے اپنے لشکر کی تنظیم ضروری ہے، اور لشکر کی تنظیم کا طریقہ وہی ہے جو الیل بچھیرے کو سدھانے کا ہوتا ہے۔ اس فن کا ماہر گھوڑوں کی چالوں کو خوب جانتا ہے، یعنی رہوار، دلکی، پویا، سرپٹ وغیرہ، اور گھوڑوں کی بری عادتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، یعنی اڑنا وغیرہ، اور وہ طریقے بھی جانتا ہے جس سے گھوڑے کی خوب تنبیہ ہوتی ہے، یعنی ڈانٹنا، لکڑی وغیرہ چبھونا اور کوڑا استعمال کرنا۔ پھر جب وہ بچھیرے کو سدھانے کے لیے لے چلتا ہے تو اس پر برابر نظر رکھتا ہے، جب بھی گھوڑا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے یا وہ کسی پسندیدہ بات کو چھوڑتا ہے تو وہ شخص گھوڑے کو سخت تنبیہ کرتا ہے۔ اس طرح بار بار تنبیہ کرنے سے گھوڑے کی طبیعت مطیع ہو جاتی ہے اور اس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے سرکش جانور، ہاتھی، شیر وغیرہ بھی اسی طرح مطیع بنائے جاتے ہیں اور ان کو مختلف کاموں کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ اور ٹریننگ دینے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گھوڑے کو کوئی ایسی تنبیہ نہ کرے جس سے گھوڑے کا دل پراگندہ ہو جائے اور وہ سمجھ نہ سکے کہ اس کو کیوں مار۔ جو بھی تنبیہ کرے اس سے گھوڑے کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کو فلاں غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جانی چاہیے، کیونکہ کہ وہ جب بھی یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، سزا کا خوف اس کے دل میں مستقل رہنا چاہیے۔ پھر تمرین مکمل ہونے کے بعد بھی اس وقت تک ریہرسل جاری رہنی چاہیے کہ سکھلائی ہوئی باتیں اس میں ملکہ راسخہ اور عادت ثانیہ بن جائیں، اور صورتحال ایسی ہو جائے کہ اگر گھوڑے کو تنبیہ نہ بھی کی جائے تب بھی وہ سکھلائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسی طرح عسکری تنظیم کرنے والے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اور وہ ان طریقوں کو بھی جانتا ہو جس سے فوج کو تنبیہ ہوتی ہے۔ اس سالار افواج کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ برابر فوج سے ریہرسل کراتا رہے، کسی وقت بھی ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ سرکاری عملے کی تعداد۔ سرکاری عملے کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں، مملکت کی ضرورت پر اس کا دار و مدار ہے۔ کبھی ایک کام کے لیے 2 آدمی ضروری ہوتے ہیں، کبھی 2 کام ایک ہی آدمی سے نکل سکتے ہیں۔ البتہ سرکاری ملازمین کے بڑے صیغے 5 ہیں۔ نمبر 1 قاضی۔ عدلیہ اور قاضی میں یہ صفات ضروری ہیں: آزاد ہو، غلام نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، منصب کی ذمہ داری ادا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو، نااہل نہ ہو، لوگوں میں ہونے والے معاملات کے طریقوں کو جانتا ہو اور مقدمات میں فریقین کی چالوں کو سمجھ سکتا ہو، بے بصیرت نہ ہو، مضبوط آدمی ہو، دھمکیوں سے ڈرنے والا نہ ہو مگر ساتھ ہی بردبار بھی ہو، بھڑک جانے والا نہ ہو۔ اور قاضی کو مقدمات میں 2 باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اول، مقدمے کی حقیقت حال کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عقد ہے جیسے خرید و فروخت، ہبہ، نکاح وغیرہ، یا وہ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے جیسے قتل، چوری، تہمت، حق تلفی وغیرہ، یا فریقین میں کسی معاملے میں ریس ہے کہ دیکھیں کون جیتتا ہے۔ دوم، قاضی یہ جانے کہ فریقین میں سے ہر شخص اپنے مقابل سے کیا چاہتا ہے اور کس کی خواہش برحق اور لائق ترجیح ہے۔ اور قاضی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدمے کی مثل اچھی طرح پڑھے اور دلائل کے اوزان کا اندازہ کرے، کیونکہ بعض دلائل صاف اور کھرے ہوتے ہیں، ان میں ادنا شک کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ 2 ٹوک فیصلہ چاہتے ہیں، اور بعض دلائل ایسے نہیں ہوتے، ان میں 2 ٹوک فیصلہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے قاضی کو خوب غور کر کے حسب دلائل فیصلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 سالار افواج۔ وزیر دفاع، چیف آف آرمی، کرنل، میجر، کپتان وغیرہ، اس میں یہ صفات ضروری ہیں۔ نمبر 1 جنگی ساز و سامان کی واقفیت۔ نمبر 2 فوج کے جواں مردوں اور بہادروں کی تالیف قلب کے طریقوں سے باخبر ہونا۔ نمبر 3 کون فوجی کس درجے کارآمد ہے اس کی واقفیت۔ نمبر 4 میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب و تنظیم کے طریقے جاننا۔ نمبر 5 دشمن کے مکر و فریب کو جاننے کے لیے مخبر اور جاسوس مقرر کرنے کی مہارت۔ نمبر 3 منتظم مملکت، وزیر داخلہ، رئیس بلدیہ، میئر، قصبے کا چیئرمین، اور ان میں یہ صفات ضروری ہے۔ نمبر 1 مملکت اور شہر کو سنوارنے اور بگاڑنے والے چیزوں کی واقفیت۔ نمبر 2 مضبوط ہونا۔ نمبر 3 بردبار ہونا، ایسی قوم کا فرد ہونا جو ناپسندیدہ باتوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ سکتے ہو۔ اور منتظم مملکت کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قوم پر انہی میں سے ایک نگراں مقرر کرے جو ان لوگوں کے احوال سے باخبر ہو، وہ اس چودھری کے ذریعے لوگوں کے معاملات پر کنٹرول کرے، اور اگر اس قوم میں کوئی شر و فساد پیدا ہو تو اس نگراں سے باز پرس کرے۔ نمبر 4 عامل، وزیر مالیات، تحصیلدار وغیرہ، اور وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو ٹیکس اور محصول جمع کرنے کی شکلوں سے اور مستحقین میں اس کو تقسیم کرنے کے طریقوں سے واقف ہے۔ نمبر 5 وکیل، وہ شخص جس کو بادشاہ اپنے ذاتی کام سپرد کرے۔ پرائیویٹ سیکریٹری، یہ شخص بادشاہ کے معاشی امور سر انجام دے گا، کیونکہ بادشاہ مملکت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اپنی ضروریات کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ہمارا رحمۃ اللہ واسعہ کا جو ہے پورا ہو گیا. اس کے بعد ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے روایت فلسفہ ارسطو. یہ 387 کیا بولتے ہیں عیسوی قبل از مسیح میں ریاست مقدونیہ کے ایک شہر اسٹاگیرا میں پیدا ہوا. اس کا باپ نقوماخوس مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کے باپ کا درباری طبیب تھا. اوائل عمر میں ارسطو نے اپنے باپ سے طب کی تحصیل کی جس سے اس کے ذہن میں علمی تجسس کا ملکہ بیدار ہو گیا. 18 برس کی عمر میں ایتھنز جا کر افلاطون کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا اور 20 برس تک اسی سے کسب فیض کیا. ارسطو نہایت سنجیدہ اور ذہین طالب علم تھا اور اپنے استاد کی تقریروں کو پورے انہماک اور توجہ سے سنتا تھا. ایک دن افلاطون روح کی ماہیت پر تقریر کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد اساتذہ کے دقیق استدلال سے اکتا کر طلبہ یکے بعد دیگرے سٹکنے لگے، لیکن ارسطو آخر وقت تک ہمتون گوش بیٹھا تقریر سنتا رہا. شدہ ارسطو کی علمیت کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا. فلپ شاہ مقدونیہ نے اسے طلب کیا اور اپنے بیٹے سکندر کا تعلیق مقرر کیا. فلپ نے ارسطو سے کہا کہ میں سکندر کو فلسفہ پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان حماقتوں سے اپنا دامن بچا سکے جو فلسفے سے نابلد ہونے کے باعث مجھ سے سرزد ہوتی رہی. اس وقت سکندر 12 برس کا تھا. اس کی طبیعت سیمابی تھی، اس لیے وہ ارسطو سے پوری طرح فیضیاب نہ ہو سکا. بہرحال اس کے افکار سے متاثر ضرور ہوا. بعد میں وہ ارسطو کی عزت و تکریم اپنے باپ کی جیسی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ باپ نے مجھے زندگی عطا کی لیکن استاد نے مجھے زندگی گزارنے کا فن سکھایا. سکندر نے ایران پر فوج کشی کی تو وہاں بھی اپنے استاذ کو یاد رکھا. جہاں کہیں اسے حیواناتی یا نباتاتی نوادر ملتے وہ انہیں ارسطو کے پاس بھجوا دیتا تھا. ان کے مشاہدے سے ارسطو نے اپنی کتاب الحیوان لکھی تھی. ارسطو کی شادی رؤسا کے ایک گھرانے میں ہوئی تھی. اس نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ انتہائی مسرت اور آسودگی کے دن گزارے. جب وہ وفات پا گئی تو ارسطو نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری میت کو بھی اس کے مزار کے پہلو میں دفن کیا جائے. مالی لحاظ سے ارسطو فارغ البال تھا. اس نے زر کثیر کے صرف سے اپنا بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا جس میں علوم مروجہ پر بہترین کتابیں فراہم کی گئی تھی. 53 برس کی عمر میں اس نے اپنی مشہور درسگاہ لیسیم کے نام سے قائم کی جس میں افلاطون کی اکیڈمی کے برعکس علوم طبعی، علم الحیات، سیاسیات اور الہیات کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا. ارسطو اس کے باغ کی سرسبز روشوں پر ٹہلتے ہوئے درس دیا کرتا تھا. طلبہ اس کے ساتھ ساتھ مؤدبانہ قدم اٹھاتے ہوئے غور سے اس کی باتیں سنتے جاتے تھے. اسی لیے اس کے فلسفے کو مشائی یعنی رواں دواں کہا جاتا ہے. ایتھنز کے شہری ارسطو کو یونانی تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مقدونیہ کا باشندہ تھا جسے وہ گواروں کی ریاست خیال کرتے تھے. ایتھنز کے سیاستدانوں کی ایک جماعت اس کی سخت مخالف تھی کیونکہ سکندر اعظم ارسطو کی سرپرستی کرتا تھا. مشہور خطیب دیموستھینز سکندر اور ارسطو کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا. سکندر اعظم کی موت پر ایتھنز والے کھلم کھلا اس کی مخالفت کرنے لگے. وہ سقراط کی طرح اس کے خلاف بھی مقدمہ دائر کرنا چاہتے تھے کہ ارسطو ایک دن چپکے سے ایتھنز سے سٹک گیا. جاتے وقت اس نے کہا کہ میں ایتھنز والوں کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ دوسری بار ایک فلسفی کو قتل کریں. اس کے بعد جلد ہی اسے موت نے آ لیا. ارسطو نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ تفکر و تعمق اور تالیف و تصنیف میں گزارا تھا. اس نے کم و بیش 500 رسالے اور کتابیں تالیف کی جن میں اکثر دستبرد زمانہ کی نظر ہو گئی. انہی میں اس کے مقالبات بھی تھے جن میں فلسفے کے دقائق عام فہم زبان میں لکھے گئے تھے. اس کی کتابوں میں سیاسیات، اخلاقیات، فلسفہ اول، برہان، القیاس، الخطابت، النفس اور کتاب الشعر مشہور ہیں. علمی فضیلت اور جودت فکر کے باعث اسے معلم اول کہا جاتا ہے. ارسطو اپنے استاذ کی طرح مثالیت پسند ہے لیکن اس کی مثالیت پسندی افلاطون کے نظریے کی بنسبت واقعیت سے قریب تر ہے. افلاطون نے کئی سوال ایسے بھی اٹھائے تھے جن کا شافی جواب اس سے بن نہیں پڑا تھا. مثلا یہ کہ جیسے کہ افلاطون کا خیال ہے کہ امثال کو حقیقی مانا جائے گا تو سوال پیدا ہوگا کہ کائنات مادی یا عالم محسوسات ان مجرد امثال سے کیسے نکلا. اس کے جواب میں وہ محض یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہے کہ مادی اشیاء امثال کے برعکس ہیں اور ایک افسانوی معمار مادے پر امثال کی چھاپ لگاتا رہتا ہے اور مادی اشیاء ظہور میں آ جاتی ہیں. یہ جواب شاعرانہ ہے، تحقیقی نہیں ہے. مزید برآں افلاطون کہتا ہے کہ مثل جب وہ کسی شے کا جوہر ہوتا ہے یہ مان لیا جائے تو ارسطو کے بقول یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کسی شے کا جوہر اس شے سے ماورا ہو. جوہر کو تو اس شے کے بطون میں ہونا چاہیے. ارسطو نے ان ترددات کو رفع کرنے کی کوشش کی. افلاطون پر نقد لکھتے وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا استاد اور حق و صداقت دونوں عزیز ہیں لیکن صداقت زیادہ عزیز ہے. افلاطون کے افکار پر جو جرح ارسطو نے کی ہے اس کی تفصیل سے پہلے اس کے نظریہ علل کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے. ارسطو کہتا ہے کہ علل 4 ہیں. اس کے خیال میں ہر شے اپنے مقصد یا غایت کی طرف حرکت کر رہی ہے. اس کی تشریح کے لیے وہ سنگ تراشی کی مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلا سبب تو خود سنگ تراش ہے جو سنگ مرمر کی سل کو حرکت دے رہا ہے. دوسرا سبب کامل بت کا تصور ہے جو خود سنگ تراش کی اپنی تحریک کا باعث ہے، اسے علت غائی کہیں گے. تیسرا سبب سنگ مرمر کی سل ہے جس سے بت تراشا جاتا ہے. چوتھا سبب وہ حیت ہے جو یہ سل مکمل ہونے کے بعد اختیار کرے گی. بعد میں ارسطو نے ان چاروں اسباب کو 2 اسباب میں محدود کر دیا یعنی مادہ اور فارم یا حیت. یہ ارسطو کے وہ اساسی اصول ہے جن کی مدد سے وہ تمام کائنات کی تشریح کرنا چاہتا ہے. ان کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نمبر 1 مادہ اور حیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا.
یاد رہے کہ ارسطو کی حیت وہی ہے جسے افلاطون نے مثل کہا ہے یا مثل کہا ہے۔ نمبر 2، حیت آفاقی اور مادہ اختصاصی ہے۔ البتہ حیت آفاقی کسی نہ کسی خاص شے ہی میں موجود ہو سکتی ہے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کبوتر کا مثالی تصور ضرور موجود ہے، لیکن خاص کبوتر سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں۔ افلاطون پر اس کا سب سے اہم اعتراض بھی ہے کہ استاذ کے امثال اشیاء سے ماورا ایک مستقل عالم میں استاد کے جو امثال ہیں وہ اشیاء سے ماورا ایک مستقل عالم میں موجود ہے، اس لیے امثال اشیاء کی توجیح کرنے سے قاصر ہے۔ افلاطون نے امثال اور اشیاء کے ربط باہم کو واضح نہیں کیا۔ وہ استاد کے اس خیال پر بھی گرفت کرتا ہے کہ امثال غیر مرئی اور نامحسوس ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فی الحقیقت ایک گھوڑے اور اس کے مثل میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ منطقی لحاظ سے بے شک گھوڑے کی ایک مثالی حیت موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہ حیت گھوڑے سے علیحدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ گھوڑے کے وجود ہی میں ملے گی۔ فلسفے کی زبان میں حیت یا یونیورسل، منطق میں اسے یہی نام دیا جاتا ہے، بے شک حقیقی ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی خاص شے پارٹیکولر پہ ہی میں موجود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ارسطو نے اپنے استاذ کی ماورائیت کو رد کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ امثال مادی اشیاء سے علیحدہ یا ماورا نہیں ہے، بلکہ خود ان اشیاء کے بطون میں موجود ہے، یہی اس کے فلسفے کا اصول ہے۔ ارسطو نے افلاطون کی مثالیت کو قبول کر لیا اور ازلی امثال کو حقیقی تسلیم کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امثال مادی اشیاء سے علیحدہ کسی عالمی مثال میں موجود نہیں، بلکہ انہی میں طاری و ساری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثل اور مادہ ازل سے موجود ہے، کائنات ازلی و ابدی ہے، ہر مادی شے اپنے مثل یا فارم، ارسطو نے مثل کی جگہ فارم کا لفظ استعمال کیا، اس کی طرف وہ حرکت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حرکت نام ہے فارم اور مادے کے آپس میں مل جانے کا۔ یہ بات مثال سے واضح ہو گئی۔ شاہ بلوط کا ننھا سا بیج اخوا بن کر دھرتی سے پھوٹتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے، تو اس کی نشو و نما یا حرکت کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاہ بلوط کے درخت کی فارم یا حیت کو پالے، یعنی پودا درخت بن جائے۔ اسی طرح جب کوئی سنگ تراش مرمر کی سل کو تراشتا ہے تو اس کے تراشنے کے عمل کا محرک کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو اسے چھینی اٹھانے اور پتھر کو تراشنے کی تحریک کر رہی ہے؟ ارسطو جواب دیتا ہے وہ فارم جو اس عمل کی تحریک کر رہی ہے اور خود سنگ تراش کے ذہن میں موجود ہے۔ فارم اور مادے کے ربط پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مادہ بالقوہ طور پر موجود ہے، یعنی وہ فارم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فارم فعلیت ہے، یعنی وہ کچھ ہے جس کے حصول کی صلاحیت مادے میں موجود ہے۔ اسی طرح ارسطو کے ہاں فارم یا مثل اور مادے کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ فارم کو مادے میں ڈھالا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ افلاطون کا نظریہ ہے۔ یہ تعلق عضویاتی ہے۔ فارم اور مادے یا بالقوہ اور بالفعل کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو کہتا ہے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ بالقوہ سے بالفعل ہو جاتی ہے۔ حرکت و تغیر نام ہے بالقوہ کا، بالفعل یا مادے کا فارم کی صورت اختیار کرنے کا۔ یہ حرکت میکینیکی نہیں ہے بلکہ مقصدی اور غائی ہے۔ اس طرح مقصد یا غایت ہی تغیر و حرکت کا اصل سبب ہے۔ جب کوئی شے حرکت میں آتی ہے یا تغیر پذیر ہوتی ہے تو کوئی قوت اسے پیچھے سے نہیں دھکیل رہی ہوتی، بلکہ اس کا مقصد یا غایت سامنے سے اسے کشش کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا منطقی لحاظ سے مقصد یا غایت آغاز سے پہلے ہوگا، اگرچہ وقت کا لحاظ سے وہ بعد میں آئے گا۔ ارسطو کہتا ہے کہ حقیقت اولیٰ تمام کائنات کا مقصد یا غایت ہے، جو کائنات کو اپنی طرف کشش کر رہی ہے۔ یہی خیال افلاطون کا بھی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ آفاقی عقل ہی وجود مطلق ہے جو تمام کائنات کی اساس ہے۔ ارسطو افلاطون کے اس نظریے کو قبول نہیں کرتا کہ مقصد یا غایت اور فارم مادے سے علیحدہ موجود ہے۔ بقول اسٹیس، ایک عام آدمی کو یہ بات عجیب سی لگے گی کہ وجود مطلق جس سے کائنات متجلی ہو رہی ہے، کائنات کے عمل ارتقاء کے آخر میں ہو، اور فلسفہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ غایت یا مقصد حقیقتاً آغاز سے پہلے ہی ہے۔ لیکن یہی تو مثالیت کا سب سے اہم خیال ہے۔ دراصل افلاطون اور ارسطو وقت کو غیر حقیقی اور محض ظاہری دکھاوا مانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق یا خدا کا کائنات سے تعلق وقت کا تعلق نہیں ہو سکتا، جبکہ اہل مذہب کا خیال ہے کہ خدا کائنات سے پہلے موجود تھا اور اس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس طرح خدا عالم کا سبب بنا اور عالم مسبب بنا، لیکن مثالیت میں خدا کا تعلق عالم سے وہ نہیں ہے جو سبب سے مسبب کا ہوتا ہے۔ منطقی لحاظ سے وجود مطلق یا خدا کائنات سے پہلے تھا، لیکن وقت کے لحاظ سے وہ پہلے نہیں تھا۔ وہ کائنات کی غایت ہے، اس کی اساس ہے، لیکن جہاں تک وقت کا تعلق ہے، کائنات کا نہ کوئی آغاز تھا اور نہ کوئی انجام ہوگا۔ حیات مطلق کو ارسطو نے خدا کہا ہے۔ اس کی مثالیت کی چوٹی پر یہ حیات مطلق ہے جو حقیقی اور غیر مادی ہے، اور سب سے نیچے ایسا مادہ ہے جس نے ابھی تک کوئی حیات قبول نہیں کی۔ یہ دونوں اصطلاحات منطقی ہے، کیونکہ ارسطو کے نظریے کی روح سے حیات اور مادہ ایک دوسرے سے الگ موجود نہیں ہو سکتے۔ تمام اشیاء کی حرکت خدا کی طرف جاری ہے، اور اشیاء اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا اکمل ہے، علت العلل ہے، وہ پہلا محرک ہے، لیکن خود غیر متحرک ہے، کیونکہ پہلے محرک کا غیر متحرک ہونا ضروری ہے۔ ارسطو نے خدا کو فکر کا فکر اور حیتوں کی حیت بھی کہا ہے۔ خدا خود ہی موضوع ہے اور خود ہی معروض بھی ہے۔ ارسطو کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مادے کے بغیر حیت موجود نہیں رہ سکتی، اور خدا کو اس نے ایک ایسی حیت کہا ہے جو بغیر مادے کے موجود ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ حقیقت مطلق ہے۔ لہذا خدا نہ موجود ہے اور نہ فرد ہے۔ دراصل ارسطو کا خدا بھی افلاطون کے خدا کی طرح محض ایک منطقی اصطلاح ہے اور غیر شخصی ہے۔ یاد رہے کہ متأخرین میں ہیگل نے جو فلسفہ ارتقاء پیش کیا، اس میں بھی خدا یا وجود مطلق کائنات سے مقدم نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہو رہا ہے۔ ارسطو کا
ارسطو کا طبیعی فلسفہ بنیادی طور پر غائی یا مقصدی ہے، کیونکہ علت غائی ہی ہر شے کا سبب ہے۔ ہر شے اپنی غایت یا مقصد کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے عمل میں حیت حرکت پر اکساتی ہے، مادہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تمام عالمی حرکت و تغیر فی الاصل حیت کی کوشش ہے، مادے کو متشکل کرنے کی۔ ارسطو کی طبیعیات میں حرکت و تغیر نام ہے حیت کے مادے میں نفوذ کرنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ حرکت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جو کسی شے کے جوہر کو متاثر کرتی ہے، اسے پیدا کرنے یا اسے ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت کا تغیر ہے۔ تیسری کمیت کا تغیر ہے، یعنی اس میں زیادتی کرنا یا گھٹانا۔ چوتھی جگہ کا تبدیل کرنا۔ ان سب میں آخری زیادہ اہم ہے۔ ارسطو وقت کو حرکت کا زائدہ یعنی پیدا شدہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے بنیادی عناصر تغیر اور شعور ہے، پہلا خارجی ہے، دوسرا داخلی۔ دوسرے پر یعنی شعور پر فرگسا نے اپنے نظریہ زمان کی بنیاد رکھی ہے۔ ارسطو کے خیال میں جنس اور انواع ازلی ہے، ان کا نہ آغاز ہے اور نہ انجام ہوگا۔ افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی مر کر فنا ہوتے رہتے ہیں، لیکن نوع انسان ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ خیال ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بالکل منافی ہے، کیونکہ ارسطو کا ارتقاء وقت کا عمل نہیں ہے، منطقی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیسری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، جدیدیت کی طرف۔ اچھا، یہی وہ دور ہے جب مادیت مغرب کے ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے۔ 19ویں صدی میں تقریباً یہ بات طے ہو گئی کہ حسی اور مادی کائنات سے آگے کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اس کے ہم صفحہ نمبر 62 پر ہیں۔ اس ضمن میں کونت کی ثبوتیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی مادیت کے رجحان کا دوسرا نام فطرت پرستی ہے۔ فلسفے میں تو اس نظریے کے معنی یہ ہے کہ فطرت یعنی مادی اور حسی کائنات کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں، مگر 19ویں صدی کے مغربی شعر و ادب میں ایک خاص قسم کی فطرت پرستی رائج ہوئی۔ یہاں فطرت سے مراد میدان، پہاڑ، دریا، پھول، چڑیا وغیرہ ہیں۔ 19ویں صدی میں ان چیزوں کے بارے میں ہزاروں نظمیں لکھی گئیں۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی، مگر عموماً ایسے شاعروں کا عقیدہ یہ تھا کہ فطرت جاندار ہے اور خود اپنی توانائی سے زندہ ہے، اور حقیقت عظمیٰ بھی فطرت کی مختلف اشکال کے اندر رہتی ہے۔ بعض لوگ تو صاف طور سے خدا کا نام لیتے ہیں، یعنی یہ لوگ نعوذ باللہ احاطے کے قائل تھے۔ سر سید نے جو نیچری تحریک شروع کی اور حالی وغیرہ نے جو نیچرل شاعری کا نعرہ لگایا، اس کا پس منظر یہ ہے، مگر ان بیچاروں کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی میں اخلاقیات کا ایک نیا نظریہ مقبول ہوا، اسے افادیت پرستی یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کوئی چیز بذات خود نہ تو اچھی ہے نہ بری، اچھائی اور برائی کا معیار جو ہے وہ فائدہ ہے۔ جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے یعنی مادی اور عملی زندگی میں، وہ اچھی ہے، اور جو چیز فائدہ مند نہیں ہے وہ بری ہے۔ ہمارے یہاں اس تحریک کے اثر کی بین مثال یہ ہے کہ شبلی مرحوم کے ایک دوست نے اپنا نام تک مہدی الفادی الاقتصادی رکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی نظام نہیں بلکہ اخلاقیات کا رد ہے۔ اس دور کے بعض مفکروں نے اخلاقیات کا ایک اور نظریہ پیش کیا۔ دنیا کے ہر معاشرے میں اخلاقیات کا انحصار مذہب پر رہا ہے اور اخلاقیات کو مذہب کا ایک شعبہ سمجھا گیا۔ یہی حال یورپ میں بھی تھا، لیکن 18ویں صدی میں یہ کوشش ہوئی کہ اخلاق کی بنیاد وحی پر نہیں بلکہ انسانی عقل پر رکھی جائے۔ 19ویں صدی کے بعد مفکروں نے یہ حرکت کی کہ زیادہ تر اخلاقی اصول تو وہی رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر اخلاقیات کو مذہب سے الگ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو نیک کام خدا یا جہنم کے ڈر سے کیا جائے وہ نیکی میں شمار ہونے کے لائق نہیں، اصلی نیکی تو وہ ہے جو دل سے نکلے۔ چنانچہ انہوں نے اخلاقی اقدار کو خدا کے احکام کہنا چھوڑ دیا اور اخلاقیات کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کی فطرت معصوم اور پاکیزہ ہے اور وہ خود بہترین اخلاقی اصول پیدا کرتی ہے۔ انسانی فطرت کے معصوم اور پاکیزہ ہونے کا خیال فرانسیسی مفکر روہو سے شروع ہوا۔ چنانچہ اخلاقی اصول انسان کو معصوم اور پاکیزہ فطرت یا دل سے برآمد ہونی چاہیے۔ اس نظریے کا نام آزاد اخلاقیات لبرل ایتھکس ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ایک آزاد دینیات ایجاد کی جس کا دار و مدار انسان کی معصوم فطرت پر تھا۔ یہ بات تاکید کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ 19ویں صدی میں مغربی ذہن پر خصوصاً پروٹسٹنٹ ملکوں میں اخلاقیات بری طرح حاوی تھی۔ یہ لوگ اخلاقیات کو مذہب کا سب سے لازمی جز سمجھتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو مذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام ہی سمجھتے تھے یا مذہب کو اخلاقیات کا ایک شعبہ۔ اس رجحان کا اثر سر سید وغیرہ پر بہت گہرا پڑا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جب انگریزی تعلیم یافتہ لوگ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی تعریف کریں تو ہمارے علماء کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو تصوف کو بھی بس اخلاقیاتی خیال کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایک طرف تو عقل پرستی بڑھتی جا رہی تھی، دوسری طرف جذبات پرستی کی بھی شدت تھی۔ بعض لوگ حق و باطل، خیر و شر کے درمیان اسی طرح امتیاز کرتے تھے کہ جذبات کے لیے کون سی چیز تسلی بخش ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ مذہب کو بھی جذبات کی تسکین اور تسلی کا ایک ذریعہ تصور کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غرض عقل پرستی ہو یا جذبات پرستی ہے وہی نفس پرستی۔ 19ویں صدی کے بعض لوگ مذہب کو بالکل رد نہیں کرتے تھے، بعض اسے اخلاقی اور معاشرتی نظام کے طور پر قبول کرتے تھے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ مذہبی عقائد میں تو غیر عقلی اور بے معنی مگر مذہب جذباتی تسکین کے لیے لازمی ہے۔ بہرحال مذہبی عقائد کے سب لوگ خلاف تھے۔ رومن کیتھولک لوگ اپنے عقائد کو ڈوگماز کہتے ہیں، جن کا تعین پوپ کرتا ہے۔ اس لفظ کو لوگ خصوصاً پروٹسٹنٹ لوگ تحقیر اور نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کرنے لگے۔ آج کل ہمارے یہاں کے تشدد پسند لوگ بھی اسلامی عقائد کو حقارت کے ساتھ ڈوگماز کہتے ہیں، اور انہیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عقائد کے علاوہ عبادات سے بھی 19ویں صدی کے لوگ عموماً خفا تھے اور انہیں غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا نام رسوم یا رسم و رواج رکھا گیا تھا۔ یہاں بھی پروٹسٹنٹ ذہنیت کام کر رہی تھی جس نے رومن کیتھولک عبادات کو ترک کر دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ خدا کی عبادت کے لیے خاص اور مقررہ شکلوں کی ضرورت نہیں، بس خلوص کافی ہے۔ اسی خلوص کو یہ لوگ اصلی مذہب سمجھتے تھے، یعنی جذبات کو۔
اس طرح 19ویں صدی میں مذہب کے بجائے ایک جعلی مذہبیت رائج ہو گئی، عبادات کو غیر ضروری رسوم کہنے کا رواج اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا ہے۔ 19ویں صدی میں ایک اور اصطلاح بہت مقبول ہوئی، آزاد خیالی کی، فری تھاٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی کھلم کھلا مخالفت کرنا یا مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ 19ویں صدی میں جس چیز نے ایسی آزاد خیالی اور تشکیک کو سب سے زیادہ تقویت پہنچائی وہ انگریز سائنسداں ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا۔ اس نظریے کا کوئی حتمی ثبوت ڈارون کو نہیں مل سکا تھا اور نہ ابھی تک ملا ہے، بلکہ آج کل تو اس نظریے کی خاصی مخالفت بعض سائنسدانوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ خالی نظریہ ہی نظریہ تھا، بہرحال یہ نظریہ مذہبی عقیدے کی طرح جڑ پکڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کائنات ایک دم سے وجود میں آئی ہے نہ انسان، بلکہ کائنات کی ہر چیز اور انسان اپنی موجودہ حیت تک لاکھوں سال کی تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد پہنچا ہے، اور مسلسل تبدیلی کا قانون فطرت کے بنیادی عوامل میں سے ہے۔ یہ نظریہ اس عیسوی عقیدے کی تردید کرتا تھا کہ خدائے کائنات کو ایک لفظ خدائے کائنات کو خدا نے کائنات کو ایک لفظ کہہ کر تخلیق کیا ہے۔ استزاد نے لوگوں کے دل میں مذہب کی طرف سے شدید شک اور بدگمانی پیدا کر دی۔ سائنس کے ہاتھوں میں عیسائیت کو جو مصیبت تکلیف اٹھانی پڑی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو مکمل تنزیہ اور توحید حاصل نہیں تھی۔ تثلیث کے عقیدے نے انہیں تشبیہ میں بری طرح الجھا دیا تھا۔ پھر یونانیوں کے زمانے سے ہی مغرب نے کائنات پر زیادہ توجہ صرف کی تھی اور کسی نہ کسی قسم کا نظریہ کائنات ہمیشہ مذہب کا لازمی جز بلکہ غالب جز رہتا تھا۔ اس لیے سائنس نے کائنات یا فطرت کے بارے میں جب بھی کوئی نئی بات کہی، مغرب کے مذہب کو صدمہ پہنچا۔ اسلام کا انحصار چونکہ کسی نظریہ کائنات پر نہیں، اس لیے سائنس کا کوئی نظریہ ہمارے دین پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ نظریہ ارتقاء نے عیسائیوں کے ایمان کو تو کمزور کر دیا، لیکن ایک دوسری قسم کا نیم مذہبی عقیدہ بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دیا۔ ڈارون نے اپنے نظریے کا نام ارتقاء رکھا۔ یہ دراصل غلط نام ہے، کیونکہ ڈارون نے تو صرف یہ دکھایا تھا کہ فطرت کے اوضاع میں اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خالص سائنس کے نقطہ نظر سے یہاں اچھے اور برے، بہتر اور کمتر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف لفظ ارتقاء ایک اخلاقی مفہوم رکھتا ہے، اور اس کے معنی نہیں بلکہ تأثر ہوتے ہیں، پہلے سے بہتر ہوتے جانا۔ چنانچہ ڈارون کا نظریہ غلط ہو یا صحیح، یہ لفظ جادو کا سا کام کر گیا اور اپنے اخلاقیاتی فلسفیانہ مفہوم کی بنا پر نظریہ فوراً مقبول اور ہر دل عزیز ہو گیا۔ 19ویں صدی میں صنعت اور سائنس نے نئی ترقی کی تھی، جس سے لوگ خوش تھے اور جس پر فخر کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے ڈارون کے نظریے سے غیر منطقی نتیجہ نکالا کہ فطرت کے قوانین نے ہزاروں قسم کے جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاک کر دیا۔ بس انسان ایک ایسا جاندار ہے جو برابر ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسان پر بہت مہربان ہے، اور یہ مہربانی آئندہ بھی جاری رہے گی۔ پھر یہ ترقی صرف مادی ہی نہیں بلکہ اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی بھی ہوگی۔ غرض انسان ہمیشہ سے ہر معنی میں ترقی کرتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح ترقی کرتا رہے گا۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ اپنی تمام طاقتیں ترقی کے کام میں لگا دے۔ یہ ترقی یعنی پروگریس کا تصور 19ویں صدی میں شروع ہوا اور 2 عالمگیر جنگوں کے بعد بھی اس کا جادو ختم نہیں ہوا۔ 20ویں صدی میں اس تصور کا مذاق بھی بہت اڑایا گیا، لیکن اس کا اثر کم ہونے میں نہیں آتا، بلکہ اب تو مغرب سے زیادہ مشرقی ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے 19ویں صدی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے عروج کا زمانہ ہے۔ اسی دور میں عام آدمی نے اپنی اہمیت جتانی شروع کی اور یہ مطالبہ ہونے لگا کہ ہر معاملے میں عام آدمی کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ 19ویں صدی میں افادیت پرستی اس حد تک پھیل گئی تھی کہ لوگوں نے شعر و ادب وغیرہ تہذیبی سرگرمیوں کو بیکار کہنا شروع کر دیا۔ اب تک ہر تعلیم یافتہ آدمی کے لیے شعر و ادب کا ذوق رکھنا ضروری خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب بے ذوقی عام ہونے لگی۔ اسی رجحان کے زیر اثر ہمارے سر سید کے ساتھیوں نے شعر و شاعری کو قوم کے لیے مہلک بتایا۔ اس بے ذوقی اور بے اعتنائی کا رد عمل ایک اقلیت پر یہ ہوا کہ وہ شعر و ادب اور ثقافت کو انسانی زندگی کا ماحصل سمجھنے لگی، یعنی الٹا اس کا ریئیکشن ہوا۔ بعض مفکروں نے شعر و ادب کو مذہب کی جگہ رکھنا چاہا۔ 20ویں صدی میں یہ دونوں رجحان اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ ایک طرف مغرب میں لوگوں کی غالب اکثریت شعر و ادب سے بالکل بیگانہ ہو گئی، دوسری طرف چند لوگوں نے شعر و ادب اور ثقافت کو آسمان پہ چڑھا دیا، بلکہ یہ سمجھا جانے لگا کہ مذہب بھی ثقافت ہی کا جز ہے اور اسی حیثیت سے قابل قدر ہے۔ 19ویں صدی میں روحانیت کے لفظ کو ایک اور معنی بھی حاصل ہوئے، یعنی روحوں سے باتیں کرنا، مستقبل کا حال بتانا اور اسی قبیل کی چیزیں۔ یہ حرکتیں یوں تو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں جاری رہی ہیں، لیکن ان کو کبھی وقعت نہیں دی گئی۔ لیکن 19ویں صدی میں یورپ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہی چیزوں کو اصلی روحانیت اور مذہب کا محاصل سمجھنے لگی۔ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے انہوں نے اپنی روحانیت کو بیک وقت مذہب بھی بتایا اور سائنس بھی۔ 20ویں صدی میں یہ رجحانات اتنے پھیل گئے ہیں کہ ان کی وسعت اور طاقت کا اندازہ مشکل ہے۔ پھر بعض سائنسدانوں نے ماورائے حس ادراک، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، جسے مختصر طور پر ESP کہا جاتا ہے، اس پر تجربے کر کے ان حرکتوں کو سائنس کی حیثیت سے بھی وقعت دے دی ہے۔ اس طرح اقلیت کی تحریک بدترین قسم کی ضعیف الاعتقادی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی روحانیت کسی نہ کسی شکل میں 19ویں صدی کے آخری حصے سے ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے۔ 19ویں صدی نے ہی مستشرقین کی تحریک پیدا کی۔ مشرقی علوم اور ادیان کے بارے میں مغربی لوگ پہلے بھی لکھتے رہے، خصوصاً 18ویں صدی میں ہندوؤں اور چینیوں کے علوم کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے، لیکن مستشرقین کے کام نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل 19ویں صدی میں اختیار کی۔ اس کام کی ایک تو سیاسی ضرورت تھی، کیونکہ مغرب نے مشرقی ممالک میں اپنی شہنشاہیت قائم کر لی تھی، لہذا مفتوحہ قوموں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ دوسرے، عیسائی مشنریوں کو اپنا کام کرنے کی پوری آزادی اور حکومتوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی،
انہوں نے بھی اپنے مقاصد کے تحت مشرقی علوم کے مطالعے کی طرف توجہ کی، مگر ان دو مقاصد کے علاوہ مستشرقین کے پیچھے بہت سے رجحانات کام کر رہے تھے جو اوپر گنوائے گئے، مثلا مذہب کا تقابلی مطالعہ، تاریخ پرستی، عمرانیات، آزاد خیالی وغیرہ۔ چنانچہ مستشرقین میں بعض پرخلوص لوگ بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کا ذہن ایسا مسخ ہو چکا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ مستشرقین کی بنیادی خامیاں یہ ہیں: نمبر 1، مذاہب کے مطالعے میں سینہ بسینہ چلنے والی روایات کو سمجھنے کے بجائے کتابوں پر تکیہ کرنا۔ نمبر 2، دین کے مستند شارحین کے اقوال کے بجائے اپنی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا۔ نمبر 3، ہر دین اور ہر تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈنا اور ایسے عناصر کو فوقیت دینا جہاں مغرب کی جدیدیت کا رنگ نظر آئے۔ نمبر 4، عقائد تک کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنا۔ نمبر 5، لسانیات کے مطالعے پر زور دینا اور عقائد و احکام کی تشریح لغت کے اعتبار سے کرنا۔ نمبر 6، ادیان کو نظریہ ارتقاء کی روح سے دیکھنا۔ نمبر 7، تحقیق برائے تحقیق میں مصروف رہنا، محض واقعات کی چھان بین کرنا چاہے ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکے۔ نمبر 8، پرانی کتابیں تلاش کر کے شائع کرنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینی حیثیت کیا ہے، دینی معاملات میں قصہ کہانی کی کتابوں تک کو شہادت میں پیش کرنا۔ نمبر 9، سائنس کے طریقے سے مذہب کے مطالعہ کرنے کا زوم۔ نمبر 10، دین اور تصوف کو فلسفہ سمجھنا۔ نمبر 11، دین کے معاملات میں اخلاقیات پر زور دینا۔ نمبر 12، مذہب کی حقیقت نہ سمجھنا۔ نمبر 13، عقلیت۔ نمبر 14، یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجھنا اور مشرقی ادیان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا۔ نمبر 15، خود عیسوی دین بلکہ مغربی تہذیب سے بھی قرار واقعی آگاہی نہ رکھنا اور اس کے باوجود مشرق کی ہر چیز پر محاکمہ کرنے کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 16، اپنے مطالعے اور اپنی تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھنا کہ مشرق کا ذہن منجمد ہو گیا ہے اور مغرب کا ذہن برابر ترقی کرتا رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا۔ چلیے، تو یہ ہمارا آج کا ہو گیا۔ چلیے، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ تمام حضرات کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں جو پڑھا گیا اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے لوگوں میں اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن اور قلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔